بسم الرحمن الرحیم اکلت السمکۃ حتی رأسها. آج یہاں تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں، پھر آگے ترکیب کرتے ہیں. یاد رکھنا یہ حتی جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں. حتی کی تین قسمیں. نمبر ایک ہے ابتدائیہ، اس کو استنافیہ بھی کہتے ہیں. دوسرا ہے حتی عاطفہ، اور تیسرا ہے حتی جارہ. ابتدائیہ، عاطفہ اور جارہ. ایک حتی ابتدائیہ ہے، دوسرا حتی عاطفہ ہے، اور تیسرا حتی جارہ ہے. حتی ابتدائیہ یہ جملہ خبریہ پہ داخل ہوتا ہے، اور حتی عاطفہ یہ ہمیشہ اس میں مفرد پہ داخل ہوتا ہے، اور حتی جارہ یہ بھی ہمیشہ مفرد اسم پہ داخل ہوتا ہے، چاہے حقیقی ہو چاہے حکمی ہو. تو یہاں رأسن، اس میں آپ تینوں طرح اعراب پڑھ سکتے ہیں. حتی رأسیہا، حتی رأسہا، حتی رأسہا. رأسی، رأس، رأسو، تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اگر حتی کو ابتدائیہ مانا جائے تو پھر اس کے اوپر آپ پیش پڑھیں حتی رأسوہا. پھر یہ رأسوہا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا ہو جائے گا، اور اس کی خبر مأکول، مأکول محذوف ہوگی. تو حتی رأسوہا، رأسوہا پر یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور مأکول یعنی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھایا گیا. میں نے مچھلی کھائی، حتی رأسوہا یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھایا گیا. تو یہ مبتدا ہو جائے گا اور مأکول خبر ہو جائے گا. اور اگر اس حتی کو عاطفہ مانا جائے تو پھر اس کے اوپر زبر پڑے حتی رأسہا، کیونکہ جب حتی عاطفہ ہوگا تو رأس کا عطف سمکہ پر آ گیا. اکلت السمکۃ یہ چونکہ مفعول بھی ہی ہے، مفعول بھی ہی منصوب ہوتے. اب اگر حتی عاطفہ ہو تو اس کا عطف رأس کا عطف ہو گیا سمکہ پر، سمکہ منصوب ہے تو رأس اس کے اوپر بھی زبر آئے گا، کیونکہ معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب ایک ہوتا ہے. اور اگر حتی کو جارہ مانا جائے تو پھر سین کے نیچے زیر آئے گا، کیونکہ حروف جارہ اسم کو جر دیتے ہیں. تو حتی کی تین قسمیں ہیں، ابتدائیہ، عاطفہ، جارہ. اگر حتی کو ابتدائیہ مانا جائے تو رأسو اس کے اوپر پیش پڑنا ہے، یہ مبتدا ہو جائے گا اور مأکول خبر ہے. اور اگر حتی کو عاطفہ مانا جائے تو پھر رأس کا عطف سمکہ پر ہوگا، اس کے اوپر زبر پڑنا ہے حتی رأسا. اور اگر حتی کو آپ جارہ مانے تو پھر سین کے نیچے زیر آئے گا حتی رأسہا. اب ترکیب کرتے ہیں آگے جہاں سے ترکیب رہ گئے تھے. وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالِاسْمِ الظَّاهِرِ بِخِلَافِ إِلَى. یاد رکھنا بِخِلَافِ إِلَى اس کی دو ترکیبیں بلکہ تین ترکیبیں ہو سکتی ہیں. ایک اوپر حاشیے میں لکھا ہے، دو میں بتا دیتا. تو اس بِخِلَافِ إِلَى کو یاد رکھنا. پہلی ترکیب میں اس کو آپ حال بنا سکتے ہیں مختصۃن کی ضمیر سے. مختصۃن کے اندر ہی ضمیر وہ ذوالحال ہوگا اور یہ اس سے حال بن جائے گا. پہلی ترکیب یہ کرتے ہیں. تو واو استنافیہ بناؤ، نیا جملہ. عاطفہ بھی بنا سکتے ہو. ہیا مرفوع محلا مبتدا. مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتے. اور محلا اس لیے کہ ہیا جو ہے یہ ضمیر ہے، اور ضمیر مبنی ہوتے اور مبنی کا اعراب محلی ہوتے. تو واو حرف عطف یا واو استنافیہ نیا جملہ. ہیا مرفوع محلا مبتدا. مختصۃ مرفوع لفظاً اس میں فاعل بھی بنا سکتے ہیں اس کو، اور اس میں مفعول، دونوں ایک ہی صورت آئے گی. مختصۃ اس میں فاعل بھی ایسا ہی آئے گا، اور مختصۃ اس میں مفعول بھی ایسا ہی آئے گا. اگر مختصۃ اس میں فاعل مانے تو پھر اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل ہوگا، اور اگر مختصۃ اس میں مفعول مانے تو پھر اس کے اندر ہی ضمیر اس کا نائب فاعل ہوگا. فی الحال اس کو ذوالحال بنائیں گے. تو مختصۃ مرفوع لفظاً اس میں فاعل
یا اس میں مفعول جو بھی بناؤ، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلن وہ ذوالحال ابھی فی الحال بنائے، بعد میں نائب فاعل یا فاعل بنے گا لیکن ابھی نہیں بنا. تو مختصۃ اس میں فاعل، اختص یختص اختصاص سے اس میں فاعل یا اس مفعول. تو یہ اختص پھر سواد کو سواد میں ملائی اختص، تو یہ مختصۃ یس مختص اختصص یختصص اختصاصا فهو مختصص، تو یہ مختصصۃ تھا مختصصۃ. ٹھیک ہے، تو مختصۃ اس میں فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلن ذوالحال، آگے با جارہ اسمی مجرور لفظاً موصوف، اس کے اوپر بھی الف لام ہے اور اس کے اوپر بھی الف لام ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا جب دو معرفے اکٹھے آ جائے تو آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. تو با جارہ اسمی مجرور لفظاً موصوف، الظاہری مجرور لفظاً صفت، موصوف صفت مل کر با جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق مختصۃ اس میں فاعل کے یا اس میں مفعول کے بھی کر سکتے. آگے با حرف جر خلافی مجرور لفظاً مضاف، الا یہ اس کا لفظ مراد ہے، یاد رکھنا معنی مراد نہیں ہے. الا مجرور محلن مضاف الیہ، آپ کہو گے کہ الا تو حرف ہے، حرف کیسے مضاف الیہ بنا؟ تو یہاں الا کا معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس کا یہ لفظ مراد ہے، تو با اعتبار لفظ کے یہ مضاف الیہ بن رہے. تو خلاف مجرور لفظاً مضاف، الا مراد اللفظ مجرور محلن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر با جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا متلبستن، متلبستن اس میں فاعل کے جو محذوف ہے، متلبستن یا ملاصقتن بھی آپ نکال سکتے ہیں. تو متلبستن اس میں فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. اب متلبستن اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ حال ہوا ذوالحال کے لیے. مختصۃن کے اندر جو ہی ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے. اب ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہوا مختصۃن اس میں فاعل کے لیے، یا اگر آپ مختصۃن کے اس میں مفعول بناؤ تو پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر نائب فاعل ہوا مختصۃن اس میں مفعول کے لیے. تو جو بھی آپ بنائے، چاہے مختصۃن کو آپ اس میں فاعل قرار دو یا اس میں مفعول قرار دو، درست ہے. تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا مختصۃن اس میں فاعل کے لیے. اب مختصۃن اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ پورا خبر بنا، اور ہی مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. یہ تو ایک ترکیب بے خلاف الا کی ہوگی کہ یہ حال، کہ یہ متلبستن اس میں فاعل کے ساتھ مل کر یہ حال بنا مختصۃن کی ہی ضمیر ذوالحال سے، پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ اس میں فاعل کا فاعل بنا، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ پورا خبر بنا، اور ہی مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. دوسری ترکیب اس کی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بے خلاف الا، اس کو آپ ھذا الحکم، ھذا الحکم کے لیے خبر بنا سکتے ہیں. تو یہاں مبتدا جو ہوگا وہ ھذا الحکم محذوف ہوگا. ھذا الحکم، یہ حکم، کون سا حکم؟ کہ یہ ہیا جو ہے، یہ جو حتی ہے، یہ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے. بخلاف الا یعنی یہ حکم الا کے برخلاف ہے، یعنی الا جو ہے وہ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ وہ اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوتا ہے اور اس میں ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے، یہ معنی ہے. تو ھذا الحکم بخلاف الا، یہ حکم کون سا حکم؟ یعنی یہ حتی اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے، یہ حکم الا کے برخلاف ہے، یعنی الا اس میں ظاہر کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ اس میں ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے اور اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو قرآن مجید میں آپ کو پہلے دو سبقوں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الا اس میں ظاہر پر بھی آتا ہے، جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہاں دیکھو الا کس پہ داخل ہو گیا؟ مسجد پہ، اور اس میں ضمیر پر بھی آتا ہے، جیسے قالوا انا للہ و انا الیہ، الیہ، یہاں دیکھو الا کس پہ داخل ہو گیا؟ ہی ضمیر پر. تو با
बा हरफ जर खिलाफी मजरूर लफ्ज़न मुज़ाफ इला मजरूर महल्लन मुज़ाफ़ुन इलैह मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ुन इलैह मिलकर बा जार के लिए मजरूर जार मजरूर मिलकर मुतअल्लिक़ हुआ मुतलब्बिसतुन इसमें फ़ाइल के। अब मुतलब्बिसतन नहीं निकालेंगे बल्कि मुतलब्बिसतुन निकालेंगे क्योंकि ये ख़बर है और ख़बर मरफ़ू होते हैं। तो मुतलब्बिसतुन इसमें फ़ाइल इसके अंदर हिया ज़मीर मरफ़ू महल्लन इसका फ़ाइल। अब इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुतअल्लिक़ से मिलकर शीबा जुमला होकर ये ख़बर बना बिखिलाफ़ि इला और मुब्तदा जो है हाज़ल हुक्म हाज़ा इसमें इशारा अल हुक्म मुशारुन इलैह इशारा मुशारुन इलैह मिलकर मुबतदा और बेखिलाफ़ इला ये ख़बर बना। मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो गया। और इसकी एक तरकीब ये भी कर सकते हो कि बिलिस्म ज़ाहिरी ये तो जार मजरूर मिलकर मुतअल्लिक़ मुख्तसतुन इसमें फ़ाइल के मुख्तसतुन इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुतअल्लिक़ से मिलकर शीबा जुमला होकर ये ख़बर अव्वल हिया मुब्तदा के लिए और बेखिलाफ़ी इला ये ख़बर सानी जैसे ऊपर हाशिया में लिखा है कि बा जारा खिलाफ़ी मुज़ाफ़ इला मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह में बा जारा के लिए मजरूर जार मजरूर मिलकर मुतअल्लिक़ साबिततुन इसमें फ़ाइल के साबिततुन इसमें फ़ाइल इसके अंदर हिया ज़मीर इसका फ़ाइल इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुतअल्लिक़ शीबा जुमला होकर ये ख़बर सानी है। और अब ये हिया मुब्तदा है मुब्तदा अपनी दोनों ख़बरों से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। तो मुख्तसतुन बिलिस्म ज़ाहिर ये ख़बर अव्वल हो गया और बेखिलाफ़ इला जार मजरूर मुतअल्लिक़ साबिततुन के फिर ये ख़बर सानी और हिया मुब्तदा है मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो गई। ये तरकीब ऊपर हाशिया में लिखा है। यहाँ देखे ये ख़बर अव्वल फिर बा हर्फ जर खिलाफ़ मुज़ा इला मुज़ाफ़ुन इलैह देखो मुतअल्लिक़ साबिततुन ख़बर सानी ये लिखा है ख़बर सानी। फ़ला युक़ालु हत्ता हुवा युक़ालु इलैहि तो ऊपर आपको बता दिया कि हत्ता जो है ये इसमें ज़ाहिर के साथ ख़ास है सिर्फ इसमें ज़ाहिर पे दाखिल होता है इसमें ज़मीर पर दाखिल नहीं होता तो लिहाजा हत्ता हु नहीं कहा जाएगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ हत्ता किस पे दाखिल है हु ज़मीर पे दाखिल है और अभी आपने पढ़ लिया कि हत्ता तो इसमें ज़ाहिर के साथ ख़ास है तो लिहाजा हत्ता हु नहीं कहा जाएगा क्योंकि यहाँ तो हत्ता हु ज़मीर पे दाखिल हो गया और इलैहि कहा जाएगा। हत्ता हु नहीं कहा जाएगा वो युक़ालु इलैहि और इलैहि कहा जाएगा क्योंकि इला इसमें ज़ाहिर पर भी आता है और इसमें ज़मीर पर भी आता है तो इलैहि तो कह सकते हैं क्योंकि इला दोनों पर आता है इसमें ज़ाहिर पर भी और इसमें ज़मीर पर भी। लेकिन हत्ता हु नहीं कहा जाएगा क्योंकि हत्ता जो है ये इसमें ज़ाहिर पे के साथ ख़ास है यहाँ तो ज़मीर पे दाखिल हो गया। तो फ़ला युक़ालु हत्ता हुवा युक़ालु इलैहि इसकी तरकीब करते हैं। फ़ा फ़सीहा मैंने आपको बताया था ये फ़ा फ़सीहा उसको कहते हैं फ़ा फ़सीहा वो होता है जो शर्त महज़ूफ़ पर दलालत करे ये फ़ा फ़सीहा है और ला युक़ालु हत्ता व युक़ालु इलैहि ये फिर जज़ा बन जाएगा और इसका जो शर्त है वो महज़ूफ़ है इज़ा कान अल अम्रु कज़ालिका इज़ा कान अल अम्रु कज़ालिका जब मामला ऐसा है। क्या माना जब मामला ऐसा है यानी मामला ये है कि हत्ता इसमें ज़ाहिर पे दाखिल होता है इसमें ज़ाहिर के साथ ख़ास है इसमें ज़मीर पर दाखिल नहीं होता। तो जब मामला ऐसा है कि इसमें ज़ाहिर के साथ ख़ास है तो ला युक़ालु हत्ता हु नहीं कहा जाएगा वो युक़ालु इलैहि और इलैहि कहा जाएगा। तो फ़ा फ़सीहा किसको कहते हैं जो शर्त महज़ूफ़ पर दलालत करे और शर्त महज़ूफ़ कौन सा है इज़ा कान अल अम्रु कज़ालिका। तो फ़ा फ़सीहा ला नफ़ी युक़ालु फ़िअल मजहूल हत्ता हु ये मरफ़ू महल्लन इसका नायब फ़ाइल है। यहाँ याद रखना लफ्ज़ मुराद है माना मुराद नहीं है। हत्ता हु मरफ़ू महल्लन इसका नायब फ़ाइल युक़ालु फ़िअल मजहूल का। अब युक़ालु फ़िअल मजहूल अपने नायब फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़िअलिया होकर ये हुआ मातूफ़ुन अलैह। फिर आगे वो हर्फ़ अतफ़ युक़ालु फ़िअल मजहूल इलैहि मुरादुल लफ्ज़ यहाँ भी लफ्ज़ मुराद है माना मुराद नहीं है मुरादुल लफ्ज़ ये भी हुआ नायब फ़ाइल युक़ालु फ़िअल मजहूल के लिए। अब युक़ालु फ़िअल मजहूल अपने नायब फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़िअलिया होकर मातूफ़ और ये मातूफ़ुन अलैह था। अब मातूफ़ुन अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर जुमला फ़िअलिया होकर ये जज़ा और इसका जो शर्त है वो महज़ूफ़ है इज़ा कान अल अम्रु कज़ालिका। तो इज़ा हर्फ़ शर्त काना फ़िअल नाक़िस अल अम्रु मरफ़ू लफ़्ज़न इसका इसम क्योंकि काना अपने इसम को रफ़ा और ख़बर को नसब और कज़ालिका ये मंसूब महल्लन इसकी ख़बर है। अब काना अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़िअलिया होकर शर्त महज़ूफ़ है और ये युक़ालु जो है ये जज़ा है
شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ خبریہ ہوگی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔